الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اتباع نبی میں ہے اس امت کی جان، اسی میں ہے عزت، اسی میں ہے شان۔ جو چھوڑ دے گا آقا کی سنت کا سہارا، جو چھوڑ دے گا آقا کی سنت کا سہارا، وہ ڈوبے گا دنیا میں کھو دے گا ایمان۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھ بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا عنوان سخن ہے امت کی بقا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب، دونوں جہانوں کے سردار، والی کون و مکان، آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ولادت با سعادت سے نوازا۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو۔ باری تعالیٰ اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، فاتبعونی اتباع ان سے نکلا ہے کہ جس کے معنی ہے پیچھے چلنا، یعنی کہ نہ تم حضور کے برابر ہونے کی جرت کرو اور نہ حضور سے آگے بڑھنے کی جرت کرو، بلکہ حضور کے غلام بن کر حضور کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اور اصطلاح کے اندر کامل اطاعت اور خالص پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اتباع کے معنی ہے کہ کسی کی اداؤں کی نقل کرنا، یعنی کہ جس طرح اسے کرتے دیکھا ویسے خود کرنے لگے۔ اب ہم اتباع کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اطاعت یہ حکم رسول ہے اور اتباع یہ محبت رسول کا سمندر ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی اطاعت اس طرح کی کہ محبت رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پھر حضور کی اطاعت کی۔ جبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسی بقا عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ بدر و احد میں صحابہ کرام کی فتح اسی اتباع کا نتیجہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی عظمت بھی
اسی اتباع کا ثمرہ ہے۔ لیکن جب امت مسلمہ نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا، جب اس امت نے حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو پس پشت ڈال دیا، تب ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنتی چلی گئی۔ جبکہ رب ذوالجلال بار بار اس حقیقت کو قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ اطاعت رسول ہی اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دوسری جگہ سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات محترم، آج یہ امت کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ اس امت نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کی تقلید کو اپنا لیا ہے، نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر آج یہ امت پھر سے عروج پانا چاہتی ہے، پھر سے کامیاب ہونا چاہتی ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ اصل ایماں ہے وہی روح یقین، وہ اصل ایماں ہے وہی روح یقین، مصطفیٰ کی پیروی میں ہے اس امت کی زندگی۔ حضرات محترم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جانب عالم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، ومن اعصانی فقط اعصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ یعنی کہ امت کی بقا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی اطاعت و رسول اللہ کی اطاعت سے مکمل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ہے وہ بدبخت شخص؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن اعصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ یعنی کہ اتباع مصطفیٰ جنت کا دروازہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جانب عالم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، یعنی کہ امت کی بقا وہ کتاب و سنت کے ساتھ جڑی ہے۔ حضرات محترم، ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت کی کامیابی اور بقا وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ چنانچہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ مومن کی شان و شوکت ہے اتباع مصطفیٰ میں، مومن کی شان و شوکت ہے اتباع مصطفیٰ میں، اسی سے امت کی بقا ہے، اسی سے ہے ضیاء۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کس طرح کی؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ گوش گزار کرتا ہوں۔ جانب عالم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے، صبح کے وقت آپ نے چند لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو اس نے یہ سوچا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پھر لامکاں کی بلندیوں کی سیر کرنا یہ ممکن نہیں۔ اس نے دل میں یہ غالب گمان کیا اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر لامکاں کی بلندیوں کی سیر کی ہے اور پھر واپس بھی آیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو نے یہ کس سے سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ دعویٰ آپ کے دوست حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔
تو سنیے سیدنا صدیق اکبر نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے آج کل کے مولویوں کی طرح چند کتابیں پڑھ کر اپنے علم کو نہیں جھاڑا، بلکہ محبت رسول کے سمندر میں ہوتا زن ہو کر کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، اے ملعون، میں جسے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، میں جس پر دل و جان سے ایمان لایا ہوں، ان کے لیے یہ تو چھوٹا سا دعویٰ ہے، اگر وہ اس سے بڑا دعویٰ بھی کرتے تو میں اسے بھی قبول کر لیتا۔ اگر حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے تو 100% حق اور سچ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی وجہ سے کامیاب تھے، اور آج اس امت نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو نظر انداز کر دیا، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے روح گردانی کرنا شروع کر دی، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آج یہ امت پھر سے کامیاب ہونا چاہتی ہے، پھر سے عروج پانا چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں پھر سے حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو اپنانا ہوگا، ہمیں من یطع الرسول فقط اطاع اللہ پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں مغرب کی تقلید کو چھوڑ کر رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر کے ساتھ کروں گا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو میرے دل کا طواف کر، اے جنت تو میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔